بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں پر اس قدر مظالم اور سختیاں ہوئیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ بعثت نبوی کے 7ویں سال ہونے والا مقاطع قریش یعنی شیب ابی طالب میں محصوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کفار کی بدترین دشمنی کا ثبوت ہے۔ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کا صبر و استقامت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی عملی تفسیر تھی۔ اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شیب ابی طالب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں گے عام الحزن کے بارے میں، یعنی اس سال کے بارے میں کہ جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا ذکر بھی آج ہی کی ویڈیو میں کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں دوستو شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے قلعہ کمائیں کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک نیا اور مؤثر حربہ اختیار کرنے کی سوچی۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن سعد اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے، جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں، ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں، اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس بات کی سنگن حضرت ابو طالب کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گھاٹی میں پہنچا دیا، اور قتل کا پروگرام بنانے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔ اس کام میں دونوں قبیلوں کے کفار بھی اس دور کے قبائلی عصبیت و حمیت کی بنا پر شریک تھے۔ جب قریش نے اپنا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر کے ایک دستاویز تیار کریں۔ اس میں یہ طے کیا جائے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کا لین دین کرے، نہ شادی بیاہ کرے، حتیٰ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ انہوں نے باہمی معاہدے کی دستاویز تیار کر کے کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ یہ دستاویز لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا دی، جس کے نتیجے میں اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بعض مورخین نے کاتب کا نام نضر بن حارث یا طلحہ بن ابی طلحہ بھی لکھا ہے۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب سوائے ابو لہب کے ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی رہے۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے محصور ہونے کی ابتدا محرم الحرام 7 نبوت سے ہوئی۔ 2-3 سال وہ اسی طرح محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے یہ مدت پورے 3 سال بتلائی ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ سخت مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ ان تک کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ قریش کو جس شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ اس نے کوئی چیز خفیہ طور پر بھیجی ہے تو وہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ چند جرأت مند لوگوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ دستاویز پھاڑنے کا نعرہ لگایا۔ ان میں مشہور ہشام بن عمر بن حارث، زہیر بن ابی امیہ، متم بن عدی، زما بن اسود
اور ابو البختری بن حشام بن حارث شامل تھے۔ ان کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ رشتے ناتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ بدر کے دن ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا، مشرکوں میں سے کسی کو امان حاصل نہیں سوائے ابو البختری کے۔ اگر انہیں کسی مسلمان نے گرفتار کیا تو انہیں چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امان دے رکھی ہے۔ لیکن جب انہیں ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان اس احسان کے جواب میں تھا جو انہوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں پر کیا تھا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب بائیکاٹ کی دستاویز اتاری گئی تو پتہ چلا کہ دیمک نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے سوا ہر چیز کو ختم کر دیا ہے۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور عروہ نے اس کے برعکس لکھا ہے کہ اس دستاویز میں جہاں جہاں لفظ اللہ تھا اسے دیمک نے کھا لیا، باقی عبارت جو ظلم و قطع رحمی پر مشتمل تھی وہ بدستور موجود تھی۔ اس اختلاف کے باوجود اس سارے معاملے کا مقصود اور نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ظلم اور قطع رحمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ صحیح روایت میں ہے کہ بنو ہاشم کو اس بائیکاٹ کے دوران میں انتہائی شدت کی بھوک، زبردست مصائب اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہیں جھاؤ اور کیکر کے پتے کھانے پڑے۔ ان کی غذائے حاجت بکری کی مینگنیوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی گھاٹی میں محسوس تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی تو میں نے اسے منہ میں ڈال لیا۔ مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ یونس کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جن دنوں میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب بنی ہاشم میں محصور تھا، میں ایک رات پیشاب کرنے نکلا تو وہاں مجھے اپنے پیشاب تلے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو وہ اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اچھی طرح دھویا، پھر اسے آگ میں جلا کر 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیا، وہ صفوف سا بن گیا، اسے پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا، 3 دن تک اس پر گزارا کیا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ غلہ لے کر مکہ مکرمہ آتا اور بنو ہاشم کا کوئی شخص اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز خریدنے بازار جاتا تو اللہ کا دشمن ابو لہب فوراً قافلے والوں کے پاس پہنچ جاتا اور اعلان کرتا، اے تاجرو، محمد کے ساتھیوں کو اتنا مہنگا بھاؤ بتاؤ کہ وہ تم سے کوئی چیز خرید ہی نہ سکیں۔ اگر تمہاری کوئی چیز فروخت ہونے سے رہ گئی تو تمہارا خسارہ میں پورا کروں گا۔ تم جانتے ہو میں کتنا مالدار ہوں اور اپنی بات کی کتنی لاج رکھتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاجر بڑھ چڑھ کر بھاؤ بتاتے تو غریب مسلمان خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا، جبکہ اس کے بچے بھوک سے چلا رہے ہوتے، لیکن اس کے پاس انہیں کھلانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ وہ تاجر ابو لہب کے پاس جاتے تو وہ ان کی فروختنی چیزیں خوب منافع دے کر خرید لیتا تھا۔ ان سنگ دلانہ حربوں سے مسلمان ننگ و بھوک کے مارے موت کی حد کو چھو رہے تھے، بلکہ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ محصورین میں سے کئی افراد موت کا شکار ہو گئے۔ اس بائیکاٹ کی بنا پر مسلمانوں کو پہنچنے والے آلام و مصائب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت سے باز نہیں آئے۔ آپ ایام حج میں شیب سے باہر آتے، مکہ آنے والے حجاج سے ملاقاتیں کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور اپنی قوم کے ملنے والے افراد کو بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ دستاویز نابود کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے اور ساتھیوں سمیت شیب سے باہر نکل آئے اور لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اس بائیکاٹ کا مفصل تذکرہ صحیح روایات میں نہیں ملتا۔ صحیح بخاری میں اس کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی حنین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ہم کل خیف بن کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں انہوں نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ایک اور سند سے یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ہم انشاءاللہ خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں قریش نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ اسی روایت کی تیسری سند ہے جس کے الفاظ یہ ہیں،
یوم نہر سے اگلے دن جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل خیف بنی قینانہ وادی محسب میں پڑاؤ ڈالیں گے جہاں قریش نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ اس فرمان کا سبب یہ تھا کہ قریش اور بنو کنانہ نے اکٹھے ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کیا تھا کہ ہم نہ ان سے کوئی رشتہ کریں گے نہ کوئی خرید و فروخت، حتیٰ کہ یہ لوگ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، پہلی دو روایات میں کوئی تعرض نہیں، کیونکہ آپ کا یہ فرمان غزوہ فتح مکہ کے وقت تھا جب آپ نے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ غزوہ حنین بھی اسی دوران ہوا، اس لیے ایک راوی نے غزوہ حنین کا ذکر کر دیا۔ تیسری روایت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ فرمان حجۃ الوداع کے وقت صادر ہوا تھا، جب آپ نے منی سے واپسی پر طواف وداع کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ممکن ہے یہ جملہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہو، فتح مکہ کے وقت بھی اور حجۃ الوداع میں بھی۔ صحیح مسلم میں عبدالرزاق کی سند سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حجۃ الوداع میں ہم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آپ کل کہاں اتریں گے؟ فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے اترنے کو کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ دوسری روایت میں ہے، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی رہائشی مکان یا گھر چھوڑا ہے؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نہیں ٹھہرے۔ یہ روایت بخاری شریف کی روایات سے بھی متعارض نہیں کہ آپ شیب ابی طالب میں ٹھہرے تھے۔ دوستو، اگر شیب ابی طالب کی حکمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی زمانہ اور کوئی خطہ مروت رکھنے والے جمع مرد لوگوں سے خالی نہیں تھا۔ دایان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی جرری لوگوں کو اہمیت دیں تاکہ مشکلات اور مصائب کے وقت ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہر دور اور علاقے میں اللہ کے دشمن دایان اسلام کی معیشت اور اقتصادیات پر ضرب لگاتے رہے ہیں تاکہ وہ بے دست و باہ ہو کر اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ یہ طریقہ کار اختیار کرنے میں مشرکین اور منافقین ہمیشہ متفق رہے۔ اگر اولین مسلمان بھی کسی ایسی حکومت کے وظیفہ خوار یا تنخواہ دار ہوتے جو ان کی دعوت کی مخالفت ہوتی تو وہ حکومت سب سے پہلے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے عہدوں سے برطرف کرتی۔ لیکن اس دور میں اس نوعیت کی کارروائی اس قسم کے بائیکاٹ ہی کے ذریعے سے تھی۔ دایان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو اس کے ممکنہ وسیع مفہوم کے ساتھ ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب اور آزمائشوں میں ہر مومن کے لیے اس دنیا میں پہنچنے والی ہر مصیبت اور آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوہ حسنہ اور تسلی و تشفی ہے۔ جاہلیت قدیم ہو یا جدید، اس میں کچھ مفید چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بنو ہاشم نے عصبیت اور قبائلی حمیت کی بنا پر اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ اگر موجودہ دور کے معاشروں میں بھی ایسی ہی مفید چیزیں پائی جائیں، مثلاً انسانی حقوق کے قوانین، سیاسی پناہ کا قانون یا آزادی فکر کی اجازت، تو یقیناً ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جس طرح اولین مسلمانوں نے بنو ہاشم کی حمایت و استقامت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ شیب ابی طالب کا، اور آئیے اب بات کرتے ہیں اس وقت اس دور کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر ہے۔ شیب سے رہائی کے تھوڑے عرصے بعد 10 نبوی میں جناب حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت سے 3 دن اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے فوت ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق ان کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے درمیان 1 ماہ 5 دن کا فاصلہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال حمایت اور حفاظت کرنے کے باوجود وہ کفر ہی کی حالت میں فوت ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب حالت نزا میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں گئے۔ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے
اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری بات یہ کہی، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں۔ پھر ایک اور آیت نازل فرمائی، اے نبی بے شک جسے ہم چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، خطرہ ہے کہ قریش مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ میں کلمہ پڑھا ہے۔ یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی بلا شبہ جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم، عبد بن حمید اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ میں جانے والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ الفاظ عبد بن حمید کے ہیں۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے ایسے جوتے پہن رکھے ہوں گے جن کی حدت یعنی گرمی سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، انہوں نے آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ روایات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنی وفات کے وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا، ان میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت صراحت سے بتا رہی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے، چنانچہ کوئی غیر صحیح روایت اس کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ دوستو اگر اس کی حکمت کی بات کی جائے تو جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا کفر کی حالت میں فوت ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کے تحت تھا جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہی ابو طالب کا اسلام قبول کیے بغیر فوت ہو جانا اس لیے تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ان کا بھی کوئی دخل تھا، یا اس دعوت کے پیچھے قبیلہ، خاندان، سرداری یا حصول منصب کا کوئی مقصد یا مفاد کام کر رہا تھا۔ عین ممکن ہے اس کی کئی حکمتیں ہوں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، وہ تو علام الغیوب ہی کے علم میں ہے۔ تو دوستو یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ان احادیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ جن میں حضرت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہے تو ان کا حوالہ میں یہاں دیتا چلوں۔ صحیح مسلم الایمان باب الدلیل علی صحہ اسلام میں حضر موت کی حدیث نمبر 25 اور 42، صحیح مسلم الایمان میں ہے حدیث نمبر 212، مسند احمد کی حدیث نمبر 290۔ ان احادیث مبارکہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حضرت ابو طالب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گئے۔ ایک ضروری بات کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و حفاظت شروع کر دی تھی۔ جب ابو غیطلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی تو ابو لہب نے اسے ڈانٹا تھا۔ قریش نے ابو لہب کی حمایت ختم کرنے کے لیے حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کو ابو لہب کے پاس بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد المطلب کے انجام کے بارے میں پوچھو۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ ابو لہب نے عقبہ اور ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بتلایا تو وہ کہنے لگے محمد کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے۔ ابو لہب نے پوچھا اے محمد کیا عبد المطلب آگ میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس دین پر فوت ہوگا جس پر عبد المطلب فوت ہوئے وہ آگ ہی میں جائے گا۔ ابو لہب طیش میں آ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں ہمیشہ تیرا دشمن ہی رہوں گا کیونکہ تو کہتا ہے کہ عبد المطلب آگ میں جائیں گے۔
اس کے بعد ابو لہب اور دوسرے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سے بھی بڑھ کر دشمن ہو گئے اور ان کا برتاؤ انتہائی جارحانہ ہو گیا۔ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر صاف شفاف شخصیت کے مالک تھے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی اسلامی حکم پر کوئی لیپ پوتی کرتے تھے، نتائج چاہے کچھ بھی ہوں۔ اور دوستو، انہی احادیث اور روایات کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ اگر آپ حضرت ابو طالب کے ایمان پر خاتمے یا ایمان نہ لانے کے حوالے سے تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو البدایہ والنہایہ میں آپ جا کر صفحہ نمبر 147 اور 148 پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، عام الحزن اس سال کو اس لیے قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چچا حضرت ابو طالب اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد رحلت فرمائی، بعض کے نزدیک 1 ماہ 5 دن اور بعض کے نزدیک صرف 3 دن بعد فوت ہوئیں۔ دیگر اقوال بھی ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے 10 نبی کے رمضان المبارک میں ہوئی۔ تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جب جناب ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مضبوط زرہ کی طرح تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فروغ اسلام کے سلسلے میں انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ کی مدد کرتی تھیں اور مشکل حالات میں آپ کو سکون کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ ان کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدسلوکی شروع کی جو ان کی زندگی میں ممکن نہ تھی۔ ایک دفعہ ایک بدگماش قریشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر داخل ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی سر مبارک سے مٹی دھوتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا، بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابو طالب کے جیتے جی قریش مجھ سے ایسی بدسلوکی نہ کرتے تھے۔ پہلے دوستو آپ کو اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ ایک دفعہ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان بحالت سجدہ ذبح شدہ اونٹنی کی جیر یا اس کا اوج لا کر رکھ دیا تھا۔ یہ جرت بھی انہیں جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ہی ہوئی تھی۔ ان پے در پے مکروہات و مصائب کے ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے بعض مورخین نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ اگرچہ یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا یہ نام خود رکھا تھا۔ علامہ سیوطی وغیرہ نے یہی لکھا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ غم کا اصل سبب زبردست شدائد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال دعوت اسلامیہ کی راہ میں کفار کی طرف سے برداشت کرنے پڑے اور ان کے وہ اقدامات جن کے ذریعے سے وہ آپ کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے لیے موجب اذیت بنے۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے باوجود جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آن سامنا کرنا پڑ رہا تھا، آپ اپنے معزز ساتھیوں سے نہایت ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ ان کی غمخواری میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے۔ شوال 10 نبوی میں آپ نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت سودا اولین مسلمان خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے اپنے خاوند سقران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تھی، مگر حضرت سقران رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی قربانیوں کی قدر شناسی اور ان کے ساتھ غمخواری کرتے ہوئے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ امہات المومنین کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ہم اس نکاح کی مزید حکمت اور مصلحت آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں سفر طائف کا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ساری اگلی پچھلی کسریں نکال دیں اور کھل کر سامنے آ گئے۔
اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا پروگرام بنایا کہ شاید بنو ثقیف آپ کی مدد کریں اور قریش کے مقابلے میں آپ کو تحفظ فراہم کریں۔ آپ کو امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ابن حبیب نے المحجر میں روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے 3 ماہ 8 دن بعد اور مغلطائی کے نزدیک پورے 3 ماہ بعد طائف تشریف لے گئے۔ ابھی شوال 10 نبوی کے چند دن باقی تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے، بنو ثقیف کے سرداروں عبد اللیل، مسعود اور حبیب سے ملے۔ یہ تینوں عمر بن عمیر کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام سنایا۔ انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ آپ کا تمسخر اڑانے لگے۔ آپ بنو ثقیف سے نا امید ہو گئے تو ان سے کہا کہ کم از کم آپ لوگ اس بات چیت سے دیگر لوگوں کو مطلع نہ کریں تاکہ وہ کوئی فتنہ کھڑا نہ کریں۔ انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ اپنے غلاموں اور ناسمجھ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ شور مچانے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان شقی القلب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت بدتمیزی کا برتاؤ کیا اور آپ کو ایک باغ میں دھکیل دیا۔ وہ باغ ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر بنو ثقیف کے تماشبین واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں جا بیٹھے۔ ربیہ کے دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف کے لوگوں کی بدسلوکی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ جب آپ سکون کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہ نہایت رقت آمیز دعا فرمائی: اے اللہ، میں صرف تیرے ہی روبرو اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزور، بے بس اور بے نوا لوگوں کا رب ہے۔ تو میرا بھی پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے سپرد کر رہا ہے، اجنبی کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ سے ترش روئی کرتا ہے، یا دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دی ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض و غضبناک نہیں تو مجھے ان مصائب کی ہرگز پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت کشادہ ہے۔ میں اس بات سے تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ مجھ پر تو اپنا غضب نازل کرے یا تیری ناراضی مجھ پر اتر آئے۔ تیری ہی رضا و خوشنودی مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی ہیلہ ہے نہ قوت۔ ربیہ کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا تو رشتہ قرابت نے جوش مارا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کرے۔ اس نے انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ عداس کو تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ میں نبی ہوں، تو اس کا تعجب دور ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ ربیہ کے بیٹوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے غلام کو خبردار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، دیکھنا کہیں یہ شخص تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، یقیناً تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی ایک روایت میں ہے کہ طائف کے اوباش لوگ 2 صفیں بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے تو وہ بے تحاشا آپ کے پائے مقدس پر پتھر برسانے لگے۔ یہ پتھر انہوں نے پہلے سے جمع کر رکھے تھے۔ انہوں نے سنگباری کرتے کرتے آپ کے پاؤں خون سے رنگین کر دیے۔ یہ سب سے زیادہ سنگین تکلیف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق میں جھیلنی پڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں اس قدر ہولناک آشوب اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو آپ انتہائی غمگین ہوئے اور واپس مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرن الثعالب کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمائیں تو دائیں اور بائیں طرف والے پہاڑوں کو ٹکرا کر طائف والوں کو پیس ڈالے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی طور پر ایک بڑا سہارا تھا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں 10 دن ٹھہرے۔ مغلطائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی مدت 1 ماہ بتائی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت مصیبتیں پہنچی۔ سب سے شدید مصیبت مجھے عقبہ گھاٹی کے دن پہنچی جب میں ابن عبداللیل بن عبد الکلال کے پاس پہنچا کہ میری حمایت و حفاظت کا ذمہ لے، لیکن اس نے میری بات قبول نہیں کی۔ میں انتہائی غمگین حالت میں بے سدھ وہاں سے چل پڑا۔ اچانک میں اپنی سوچوں کے گرداب سے نکلا تو معلوم ہوا کہ میں قرن الثعلب کے مقام پر ہوں۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس میں جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے کہی گئی باتیں اور ان کا جواب سن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ اسی اثنا میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں تلے کچل ڈالوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک اور معنوی مدد بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ جن آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن ٹھہرے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے توجہ سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احقاف اور سورہ جن میں فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس کے پاس تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک ٹولی نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح بخاری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنوں کے آنے کی روایات آئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی دلائل دیے ہیں جن سے ابن اسحاق اور ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو واقعات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھائی اور آپ دشمنوں کی ہمہ گیر مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دعوت اللہ کا رفیع الشان کام انتہائی سرگرمی سے انجام دیتے رہے۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت زید نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوبارہ ان کے پاس کیسے جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، زید، اللہ تعالیٰ ان مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اخنس بن شریک کی پناہ طلب کی۔ اسے ہمت نہ ہوئی اور اس نے بہانہ بنایا کہ میں خود قریش کا حلیف ہوں، حلیف کیا پناہ دے سکتا ہے؟ آپ نے سہیل بن عمر سے پناہ طلب کی، اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ بنو عمر بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے۔ آخر آپ نے متم بن عدی کو پناہ کا پیغام دیا، اس نے قبول کر لیا۔ وہ خود اور اس کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس جرت و جانبازی کا یوں تذکرہ کرتے ہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں سے پناہ دی، وہ تمہارے غلاموں کی طرح سے سہم کر رہ گئے، جب تک احرام باندھے جائیں گے اور صدائے لبیک پکاری جائے گی تمہاری جرت کو داد دی جاتی رہے گی۔ اگر قبیلہ ماد، قریش، قحطان اور بنو جرہم کے بچے کھچے افراد سے متم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ پکار اٹھیں گے،
وہی تو ایسا باوفا ہے کہ جب کسی کو پناہ دے دے یا کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اپنی پناہ اور ذمے کا بہت پاس رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مطعم بن عدی کے اس احسان اور بائیکاٹ کی دستاویز چاک کر دینے کے حوالے سے ان کا کردار یاد رکھا اور غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان پلیدوں کے بارے میں بات کرتے تو میں ان کے لیے انہیں چھوڑ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے رواج کے مطابق پناہ تو ضرور حاصل کی، مگر اس پناہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسی ہی ایک نظیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قائم کی تھی۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوچ کیا اور جبر کے غماد نامی جگہ پر پہنچے تو قارہ کے سردار ابن اسحاق کے مطابق آبیش کے سردار ابن دغنہ سے آمنا سامنا ہوا۔ اسے صورتحال کا پتہ چلا تو انہیں واپس مکہ لے آیا اور کہا، ابو بکر تجھ جیسے افراد نہیں نکلا کرتے اور نہ انہیں نکالا جاتا ہے۔ بعد میں قریش نے یہ شرط لگا دی کہ تم ابو بکر سے اتنا کہہ دو کہ اپنے گھر ہی میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں نماز کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، لیکن جب وہ نماز یا قرآن پڑھتے تو مشرکین کی عورتیں اور نوجوان انہیں تعجب سے دیکھتے اور وہیں رک جاتے کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ قریش کو خطرہ ہوا کہ اس طرح تو یہ لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے انہوں نے ابن دغنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ اپنے گھر کے صحن کی بجائے گھر کے اندر اس طرح عبادت کیا کریں کہ کسی کو دکھائی یا سنائی نہ دے۔ ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچا اور بولا، آپ اس شرط کی پابندی کریں ورنہ میری پناہ کالعدم سمجھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تامل فرمایا، آپ کی پناہ آپ کو مبارک، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی دلیرانہ رویہ اختیار کیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے ماموں آس بن وائل کی پناہ کالعدم کر دی تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں اسی طرح زندگی بسر کریں جس طرح دیگر بے بس مسلمان بسر کر رہے تھے اور جنہیں کوئی کافر پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوستو، اگر سفر طائف اور اس کے اسباق کا جائزہ لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کی دعوت کے سلسلے میں بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو منتخب کرنا اس حقیقت کا اظہار و اعلان ہے کہ قومی قائدین کو دعوت دینا نہایت اہم ہے، کیونکہ عوام الناس تو سرداروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب ان سرداروں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ سمجھ گئے کہ عوام الناس بھی یہ دعوت قبول نہیں کریں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں زیادہ دن نہیں ٹھہرے۔ مخالفین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل عدیم النظیر تھا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دی تھی، مگر آپ نے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے عذاب کی نہیں بلکہ ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ چند سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا محاصرہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بنو ثقیف خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ مقام نخلہ میں جنہوں سے آپ کی ملاقات اور قبول اسلام میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت تھی جو انسان ہونے کے باوجود توحید و رسالت پر ایمان لانے پر آمادہ نہ تھے۔ دوستو، ثقیف کے ہاتھوں بدترین تشدد سہنے کے بعد جنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست نصرت ربانی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم تسلی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ تکالیف بھلا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر زمین والے آپ سے روگردانی کریں تو عالم بالا میں بے شمار جن اور فرشتے موجود ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ مزید برآں اگر اللہ تعالیٰ جنوں کو صاحب ایمان اور داعی اسلام بنا سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ قریش و ثقیف کی سرکشی اور ضدی لوگوں کو بھی کسی وقت صاحب ایمان اور داعی اسلام بنا دے، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ جاہلیت کے چند قابل تعریف امور میں سے ایک اہم چیز امان و پناہ تھی، جو آج کل کے مہذب معاشروں میں بھی قابل فخر خیال کی جاتی ہے
اور اسے آج کل کی سیاسی اصطلاح میں سیاسی پناہ کہا جاتا ہے، اسے دایان اسلام تبلیغی سلسلے میں بوقت ضرورت فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مثبت نتائج حاصل کیے بغیر نہیں لوٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، اے علی، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کسی کو ہدایت نصیب فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت طائف اور وہاں کے اوباشوں کے ہاتھوں آپ کو پہنچنے والی تکالیف میں تبلیغ و دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق جلوہ گر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقامت دین کے فریضے کے دوران ایسی ہولناک مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں تو ہم تم کس باغ کی مولی ہیں جو آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ پس دایان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ انبیاء و صلحاء کا راستہ ہے جو آشوب اور آزمائش سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دین صادق انسانی محنت و مشقت اور کلفت و عزیمت کے بغیر غلبہ نہ پائے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک اہم بات بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں، لہٰذا ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مخصوص ہیں مومنین کے لیے کہنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اسی لیے علماء اور فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے امور میں توقف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو عقائد میں داخل نہیں ہیں، نہ دین و ایمان کا جزو ہیں۔ ان کی بجائے ضرورت دین کو جاننے، سمجھنے، عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے امور میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر فی الحقیقت مومن ہوئے تو کافر کہنا خطا ہوگا، اور اگر کافر ہوئے تو مومن کہنا غلط ہوگا، واللہ عالم۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتوں میں زیادہ بحث نہ کریں، جو باتیں صحیح روایات میں بیان ہوئی ہیں اسی پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ابو طالب کی بیوی ہیں، ان کی زندگی کے چند احوال بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانوادہ ہاشم کی چشم و چراغ تھیں۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی بنو ہاشم کے باروب و بردبار سردار عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے، اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ جناب ابو طالب نے ساری زندگی کسی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور مرتے دم تک فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور اس حوالے سے دوستوں ہم آپ کو تفصیلاً ویڈیو کے آغاز میں بتا چکے ہیں۔ تو قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتیں اور سرپرستی فرماتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 1490 عیسوی میں عام مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ دوستو، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور یوں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے بعد والدہ سے فرمایا، اماں جان، اب فاطمہ گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا
اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ دوستو، جہاں تک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کی بات ہے تو 5 ہجری 627 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر چچی نے وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مامور فرمایا، جبکہ لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور قبر میں لیٹ کر معائنہ فرمایا۔ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض دی۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کسی نے نہیں کیا، اس بنا پر میں نے انہیں اپنی قمیض پہنائی کہ جنت میں ان کو صلہ ملے، اور قبر میں لیٹ گیا کہ قبر کی سختی میں کمی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے یاد ہے بارہا ایسے مواقع آئے کہ جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا جھوٹا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہنائی۔ میری ماں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔